اللہ کیسا انداز اختیار کر رہا ہے. فرمایا اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، فرمایا لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین، میں تمام سے ضرور بے ضرور حساب لوں گا. بولا کس چیز کا؟ فرمایا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا جو یہ عمل کرتے رہے ہیں. مطلب کہ جو عمل کر کے، جو نیکیاں کر کے اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کا ہم سے حساب لے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن جس سے پوچھا گیا، جس سے سوال کیا گیا، فرمایا وہ پھنس گیا. کل قیامت والے دن جس سے بھی فرمایا حساب لیا گیا، جس سے سوال کیا گیا، جس سے پوچھا گیا، فرمایا وہ پھنس گیا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے اللہ کل قیامت والے دن حساب آسانی سے لینا، کل قیامت والے دن حساب آسانی کے ساتھ لینا. حالانکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ذمے کے گناہ بھی نہیں ہے، معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، لیکن یہ امت کی تعلیم کے لیے نبیوں کے سردار ہو کر، نبیوں کے امام ہو کر یہ دعا کرتے یا رب العالمین حساب آسانی کے ساتھ لینا. اور یہ بھی یاد رکھے کل قیامت والے دن نبیوں سے بھی حساب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے سوال کرے گا، پوچھے گا جو تمہیں شان عطا فرمائی ہے، جو تمہیں رسالت نبوت کا تاج عطا فرمایا، فرمایا اس کا حق بھی ادا کیا کہ نہیں کیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دعا کرتے یا اللہ حساب آسانی کے ساتھ لینا. ایک دن حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمام مومنوں کی ماں، میرے آقا کی بارگاہ میں بڑی محبت سے، بڑے ادب سے، احترام سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وابی، سونے محبوب یہ آسانی کے ساتھ حساب لینے سے کیا مراد ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جس کی نیکیوں کا ذکر ہوا اور جس کے گناہوں کا تذکرہ نہ ہوا، یہ آسانی ہے. جس کی نیکیوں کا ذکر ہوا، نماز کا ذکر کیا گیا، تلاوت کا ذکر کیا گیا، عبادت کا ذکر کیا گیا، نوافل کا ذکر کیا گیا، اخلاق کا، نیکیوں کا ذکر کیا گیا، اور گناہوں کی بات نہ کی گئی، گناہوں کو نہ پوچھا گیا. اگر گناہوں کا سوال کیا پھر تو پھنس گئے. اگر سوال کر لیا اللہ نے گناہ کا، ہاں بھئی جوانی کے گناہ کا بتا، بڑھاپے کے گناہ کا بتا، چھپ کر گناہ کیے اس کا بتا، جو لوگوں کے سامنے گناہ کیے اس کا، اگر گناہ کا حساب لیا تو پھر تو پھنس گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کل قیامت والے دن آسانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا ذکر کرے، ہمارے گناہوں کا تذکرہ نہ کرے. یہ بھی بات یاد رکھے، جو بندہ جو چیز دیتا ہے اس کا حق ہے، وہ سوال کر سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، جیسا بھی سوال کرے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن 3 باتوں کا حساب لے لیا جائے گا. فرمایا وہ روٹی کا ٹکڑا جو کمر سیدھی کرنے کے لیے کھایا، یعنی روٹی کھائی طاقت کے لیے، جسم میں توانائی ہوگی، طاقت ہوگی تو عبادت کروں گا، روزی کماؤں گا، زندہ رہوں گا. دوسرا ارشاد فرمایا جو کپڑا تن ڈھانپنے کے لیے، سطر ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا، فرمایا کل قیامت والے دن اس کا بھی حساب نہیں ہوگا. اور تیسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو جھونپڑا، جو گھر رہائش کے لیے، سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لیے بنایا، جس میں تو نے گزر بسر کیا، فرمایا کل قیامت والے دن اس کا بھی حساب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ہر نعمت کا سوال ہوگا، ہر نعمت کا پوچھا جائے گا. اگر اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں تو ان کا بھی حساب لیا جائے گا. اگر قوت سامع عطا فرمائی ہے، سننے کے لیے کان عطا فرمائی ہے، کل قیامت والے دن ان کا بھی حساب لیا جائے گا. قوت لامسہ، ہاتھوں کے اندر قوت اللہ نے رکھی پکڑنے کی، تو کل قیامت والے دن ان ہاتھوں کا بھی حساب لیا جائے گا. قوت شامہ، سونگھنے کے لیے ناک اللہ نے عطا فرمایا،
کل قیامت والے دن اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ یہ جو دھڑکنے والا دل ہے اس کا بھی حساب لیا جائے گا، یہ جو سوچنے والا دماغ ہے اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ جو اللہ نے قوت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، شہرت عطا فرمائی، اس کا بھی کل قیامت والے دن حساب لیا جائے گا۔ بلکہ فرمایا جوانی کا بھی حساب ہوگا، بڑھاپے کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جو نعمت عطا فرمائے گا کل قیامت والے دن حساب لے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جو غریب ہے وہ جنت میں پہلے جائیں گے۔ اسے مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا جو غریب لوگ ہیں وہ جنت میں پہلے جائیں گے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی، تم میں سے سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ باقی باتیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سید بنا کے بھیجا، سردار بنا کے بھیجا، وہ وجوہات بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن فرمایا ساتھ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی فقر میں گزاری ہے۔ حضور نے زندگی فقر میں گزاری ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ نے ان کو بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ جس کے پاس جتنا مال ہوگا اس کا اتنا حساب ہوگا، جس کے پاس جتنی جائیداد ہوگی اس کا کل قیامت والے دن اتنا حساب ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا میں جنت میں پہلے جاؤں گا۔ کیوں؟ آقا نے فقر میں زندگی گزاری، کوئی مال جمع نہیں کیا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری وصال مبارک ہوا تو آقا کے ذمے قرض تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، اور فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبیوں میں سب سے اینڈ پہ جائیں گے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ نے دولت نبیوں میں انہیں عطا فرمائی۔ وہ بادشاہ بھی تھے، وقت کے نبی بھی تھے، وقت کے پیغمبر بھی تھے، اس لیے فرمایا ان سے حساب بھی زیادہ لیا جائے گا۔ فرمایا جس کے پاس جتنا مال ہوگا اس سے اتنا زیادہ حساب لیا جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے پھر صحابہ کے متعلق بھی ارشاد فرما دیا، فرمایا اے میرے بلال تو جنت میں سب سے پہلے جائے گا۔ حتیٰ کہ یہ ارشاد فرما دیا، فرمایا بلال تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرت بلال حیران ہوئے، صحابہ بھی شستر رہ گئے، عرض کی حضور وہ کیسے؟ میرا مصطفیٰ نے فرمایا جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس کی مہار تو نے پکڑی ہوگی نا، اور جو مہار پکڑتا ہے وہ آگے چلتا ہے۔ فرمایا جس سواری پہ میں سوار ہوں گا سب سے پہلے تو جنت میں نے داخل ہونا ہے، لیکن سواری کی مہار نے پکڑی ہوگی تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت بلال سے کیا فرمایا کہ اے بلال تو جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ حضرت بلال کون ہے؟ یہ غلام ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی ان کی زمین نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی مالیت نہیں ہے۔ فرمایا بلال تو غلام ہے، تو نوکر ہے، تو خادم ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے فرمایا بلال جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ اور ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے امیر صحابی ہیں، بڑی اللہ نے ان کو دولت عطا فرمائی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عبد الرحمن تو جنت میں جائے گا۔ اس میں میرے مصطفیٰ بشارت بھی سنا رہے، فرمایا عبد الرحمن تو جنت میں جائے گا، یعنی میرے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبد الرحمن تو جنت میں جائے گا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اے عبد الرحمن تو جنت میں جائے گا صحیح، لیکن جائے گا دیر سے۔ جنت میں تو جائے گا لیکن جائے گا دیر سے۔ فرمایا جس کے پاس جتنا مال ہوگا، جتنی دولت ہوگی، جتنا امیر ہوگا اس نے اتنا حساب دینا۔ بلال اس لیے پہلے جنت میں جائے گا کیونکہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ہے یہ بعد میں اس لیے جنت میں جائیں گے کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، انہوں نے حساب بھی زیادہ دینا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب وصال مبارک ہوا نا تو وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم 2 سال تک کسی کے خواب میں نہیں آئے۔ جب وصال کے 2 سال کے بعد کسی کے خواب میں دیکھا گیا، جس کے خواب میں آئے، سوال کیا اے امیر المومنین آپ کو
ہم سے جدا ہوئے 2 سال ہو گئے اور 2 سال کے بعد آج جلوہ دکھا رہے ہیں، 2 سال کے بعد آج زیارت کروا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ میں اس دن سے، جب سے قبر کی موری بند ہوئی ہے، فرمایا اس دن سے میں اللہ کی بارگاہ میں حساب دے رہا تھا۔ فرمایا آج میں فارغ ہوا ہوں تو آج تجھ سے ملاقات ہو گئی ہے، 2 سال ہو گئے، فرمایا میں حساب دے رہا تھا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی اس نے حساب بھی اتنا زیادہ دینا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں، فرمایا اللہ انہیں بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ یہ ہے، ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے، ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ 2 اور 3 کتنے ہو گئے؟ شکر ہے 2-3 بندے جاگنے پہ ہیں۔ 2 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 5۔ تو پتہ چلا کہ 5 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ آئیے سنیے وہ کون کون سے ہیں۔ اگر وہ صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں تو ہم بھی بغیر حساب کے جنت میں جا سکتے ہیں، کیونکہ بشارت سنانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو عالم ہو، علم رکھنے والا ہو، فرمایا عالم ہو اور ساتھ اخلاق بھی اچھا ہو، عالم ہو اور اچھے اخلاق والا ہو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے کل قیامت والے جنت عطا فرما دے گا۔ دوسرا، جو رات کو سوتے وقت کسی سے بغض نہ رکھے، کسی سے کینہ نہ رکھے، فرمایا دل صاف کر کے سب کو معاف کر کے سوئے، صبح اٹھے اور اس کا سینہ حسد کینہ بغض سے صاف ہو، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ تیسرا شخص، فرمایا جو تجھے محروم کرے، فرمایا اسے عطا کر۔ فرمایا وہ شخص جسے لوگ محروم کر دیں، دور کر دیں، اس کی ضرورت پوری نہ کرے، وہ یہ نہ کہے کہ تو میرے مشکل وقت میں کام نہیں آیا، اس کو میں نے ٹائم نہ دے، فرمایا جو تجھے محروم کرے، فرمایا تو اسے عطا کر دے۔ جسے محروم کیا جائے اور پھر وہ اسے عطا کرے، فرمایا اللہ ایسے شخص کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ کہ چوتھا شخص وہ جس کے ساتھ تعلق توڑا جائے، چاہے وہ دوستی کا ہو، چاہے وہ رشتہ داری کا ہو، فرمایا جس سے تعلق توڑے، فرمایا وہ تعلق جوڑے۔ یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے جی تینوں پرواہ نہیں تو مینوں بھی نہیں، جی تیکو نہیں تو میں کوئی کیا نہیں، نہ، فرمایا کہ اگر وہ تعلق توڑتا ہے اسے کیا چاہیے، یہ تعلق کو ٹوٹنے نہ دے۔ فرمایا ایسا شخص جس سے لوگ تعلق توڑے اور یہ تعلق جوڑے، تعلق کو مضبوط کرے، رشتے کو مضبوط کرے، فرمایا اس کا بدلہ اتنا بڑا ہے کل قیامت والے دن اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے۔ اور آخری بات، فرمایا جس سے کوئی زیادتی کرے، فرمایا اسے معاف کر دے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کل قیامت کے دن اللہ نے حساب لینا ہے۔ آج مجھے بھی شوق ہے، آپ کو بھی شوق ہے امیر ہونے کا، زیادہ عہدہ لینے کا، زیادہ منصب لینے کا، زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس جمع کرنے کا، اور یہ بھی یاد رکھ لیں پیسے کا بھی حساب دینا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، عہدے کا بھی حساب دینا ہے، اپنی جوانی کا بھی حساب دینا ہے، لڑکپن کا بھی حساب دینا ہے، اپنے بڑھاپے کا بھی حساب دینا ہے، اپنے پیسے کا بھی حساب دینا ہے، اپنی زمین کا بھی حساب دینا ہے، اپنی عزتوں کا بھی حساب دینا ہے، اپنے رشتوں کا بھی حساب دینا ہے۔ ہر چیز کا حساب ہوگا۔ جتنے معاملات زیادہ ہوں گے اتنے حساب زیادہ ہوں گے۔ اگر اللہ نے نعمتیں زیادہ عطا فرمائی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ محنت کرنا چھوڑ دے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے معاملہ چھوڑ دے بس غربت کی طرف آ جائے، اسلام کا قطعاً یہ کنسپٹ نہیں ہے۔ فرمایا ہاں کوشش کرو، کام کرو، لیکن اللہ سے پھر یہی دعا کرتے رہو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ کل قیامت والے دن حساب لینا تو آسانی کے ساتھ لے۔ اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ کل قیامت والے دن اللہ حساب لے تو آسانی کے ساتھ لے۔ اللہ